سب کو اس کی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اب آپ ریپلیکیٹ کریں گے. جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، مطلب یہ کہ وہ طبقہ جو کہ خود جس کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کیش دے کے گھر بنا لے، اس کے لیے پہلی دفعہ ایک کوشش ہو رہی ہے سارے پاکستان میں کہ ان کے وہ بھی اپنے گھر میں رہ سکے. پہلے میں آپ کو اپنی جو میرا فلسفہ ہے زندگی کا، اور جو میری حکومت جب سے آیا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان امیر لوگوں کے بڑے بڑے گھروں میں پیسے والے لوگوں کی سوسائٹیز یا جدھر وہ رہتے ہیں، کبھی بھی ایک معاشرے کی یہ پہچان نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں. معاشرے کی پہچان تب ہوتی ہے کہ اس کا کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے. اور جو معاشرہ اپنے کمزور غریب طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکتا، دنیا کی تاریخ میں وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا. جو ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، جو انہوں نے مدینہ کی ریاست کو ایک ماڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے. اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرے نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا، جو غریب تھا، معذور تھے، بیوہ تھے، یتیم تھے. یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو، ان لوگوں کو، اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو، اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشرے کی، قانون کی بالادستی کے لیے. قانون کی بالادستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، جو بھی ہمارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھ آ رہی. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کیونکہ کمزور تو بیچارہ ویسے ہی اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کو تحفظ چاہیے طاقتور سے. لیکن جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریولیجز ہونی چاہیے، وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑنا نہیں چاہیے. اور جو بھی جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں، بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر وہ معاشرہ طاقتور ڈاکوؤں کے لیے ایک علیحدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں، جدوجہد ہے، یہ بڑی سٹرگل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا. وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے کیا تنظیمیں بناتا ہے، یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے. صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے، ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو. ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں، ہم چوری کریں، ڈاکہ ماریں، منی لانڈرنگ کریں، ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے. تو بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح شوگر مافیا ہے، لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی، غربت پیدا کر کے، قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو وہ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں. اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا. قوم غریب تب ہوتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں، قانون کی بالادستی. تو ایک یہ ہے، اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، ایک آدمی کی، ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں
کہ جو غریب آدمی ہے, جو مزدور ہے, جو مکینک ہے, جو ویلڈر ہے, جو چھوٹی دکان چلاتا ہے, جو چھابڑی والا ہے, ان کی بھی خواہش ہوگی کہ اب ہمارا اپنا گھر ہو. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن محنت کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں, شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو. یہ سارے انسانوں کے اندر یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے. اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی, یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا, کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو. یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے, مثلا زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتے ہیں, اور جس طرح پختونخوا میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا, اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے. یہ جلو زئی میں بھی افغان بیچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت میں, وہ بھی یہاں رہتے تھے, لیکن وہ تو پھر بھی وہ ان کے سر پہ چھت تھی. لیکن یہ جو خوف ہے یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارے ان لوگوں کے لیے ہم کیا کریں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایک جو پرائم منسٹر جنید جو تھے, انہوں نے کوشش کی, وہ فیل ہو گئی تھی ان کی اسکیم, کیونکہ انہوں نے جدھر گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم جو یہ اسکیم لے کے آ رہے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کی, پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے, رجسٹر کیا ہوا ہے. ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لوگ جو کہ گھر, ایک چھت چاہتے ہیں, ایک گھر چاہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا. اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں. کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو دنیا نے ایک کامیاب ماڈل بنا ہوا ہے, وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ قرضے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. تو یہ جو اسکیم آئی ہے اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ سستے گھر بنے, گورنمنٹ کی زمین پہ بنے, کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے. اس کے بعد گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, ہم ہر گھر کے اوپر 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت 25 لاکھ ہے تو وہ نیچے آ کے 22 لاکھ ہو جائے. وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی؟ کیونکہ پھر قسطیں ہیں, جو ایک آدمی کرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے, وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو, تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی, کیونکہ جتنا گھر کا پورا کاسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسط دینی پڑے گی. لہٰذا حکومت نے 3 لاکھ روپیہ دیا ہر گھر کے اوپر. اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ, پختونخوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤسنگ مل کے یہ کر رہے ہیں. اس لیے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر پہ سبسڈی مل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے بینکوں سے, ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک 5 مرلے کے گھر پہ یا کتنا انٹرسٹ, 3% صرف مارک اپ یعنی سود دینا پڑے گا, تو تاکہ آسان ہو, قسط زیادہ نہ ہو مہینے کی. اور انشاءاللہ یہ جب شروع ہو جائے, اب باقی سارے ہم پختونخوا میں اور بھی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جس طرح کہا, اس کی ابھی ہمیں پورا, یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے, پہلا فیز ہے, یہ اور بڑھتے جائیں گے. یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ ہے؟ 9,000 کنال, 9,800 کنال. سو یہ پہلے فیز پہ بنیں گے اور پھر سارے علاقے کے اندر. اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ 4 فلورز اوپر لے کے جائیں گے. دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. اور جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے گا فوڈ سیکیورٹی کا. ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں
اناج اگاتے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے، بجائے یہ کہ ادھر پھیلے وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں، اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں۔ تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی، کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہم اور زمین اپنی نہیں اس صرف ہاؤسنگ کے لیے استعمال کر سکتے، ہم نے اپنے ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے، ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری اسکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اب تک قرضے دینے کے لیے نہیں تیار تھے۔ بینک کیوں نہیں تیار تھے؟ کیونکہ ایک قانون تھا، پھنسا ہوا تھا، پتہ نہیں 11-12 سالوں سے پھنسا ہوا تھا عدالتوں میں، جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا۔ فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ ایشورٹی نہ ہو کہ اگر وہ قسط نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے، تو اس لیے بینک پیسے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ قانون آ گیا، اب بینکس کو پروٹیکشن مل گئی ہے، اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینکس کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی، ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے، اور میں سارے بینکس کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں اسکیم چل رہی ہے، لیکن یہ جو اسکیم ہے اس کے لیے آسانی اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں، تو آپ تو پھر قرعہ اندازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے۔ میں آج پختونخوا حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، جو ہیلتھ انشورنس ہے، آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے۔ یہ بہت بڑی آپ نے سٹیپ اٹھایا ہے، اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں، اور خاص طور پہ دکھی انسانیت کی۔ جب ایک گھر کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو، اس سے بھی بڑی بے بسی نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر۔ شوکت خانم میں نے اس لیے بنایا تھا کہ کینسر کا بڑا مہنگا علاج تھا، تو غریب آدمی کے گھر کینسر ہو جائے وہ تو بیچارہ مقروض ہو جاتا تھا، سب کچھ بیچ دیتا تھا اور پھر بھی علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ تو یہ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس دی ہے، محمود خان آپ نے پہلا صوبہ سارے پاکستان میں جس نے سارے اپنے شہریوں کو 10 لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، کہ وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں۔ اس سے اب ہسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں۔ گورنمنٹ تو اتنے ہسپتال نہیں بنا سکتی، ہمارے تو پاس مشکل سے پیسے ہیں جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں انہیں صحیح طرح چلائیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہسپتال بنائے گا، کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ آ گیا لوگوں کے پاس۔ تو یہاں جلوزئی جیسے علاقے میں بھی جو کبھی کسی نے ہسپتال نہیں بنانا تھا، اب وہ آ کے بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، لوگ پیسہ دے سکتے ہیں ان کو۔ اس سے انشاءاللہ ایک ہسپتالوں کا جال پھیلے گا پاکستان میں، اور پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں، سستی ان کو زمینیں دیں گے ہسپتال بنانے کے لیے، ڈیوٹی فری جو پاکستان میں کوپنڈی بنتی وہ بلوائیں گے۔ تو ایک یہ دوسرا آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ تیسرا پناہ گاہ ہے، یہ بھی بڑا زبردست کام ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے پاکستان میں یہ پھیل جائے، کہ مزدور بیچارے جو دور دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، دہاڑی لگانے کے لیے، پیسے بنائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پیسہ بھیجیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آ کے ایک پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں، اور ان کو کھانا بھی وہاں مفت ملتا ہے، وہ ان کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، ان کو اچھی وہ نہا دھو بھی سکتے ہیں، اور وہ پھر جو پیسہ بچتا ہے وہ سارا اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے زبردست سہولت ہے، اور اس میں پختونخوا پوری شرکت کر رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے جگہ۔ کاظم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جدھر بھی مزدور جاتے ہیں شہروں میں، چھوٹے شہروں میں کام کرنے کے لیے، ادھر وہ جگہ آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے،
اور یہ بھی اللہ کا کام ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت آئے گی ہمارے ملک کے اوپر. اور پھر ہم نے اب وہ جو نیا بھی شروع کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ ہمارے پاس موبائل کچنز ہوں جو جائیں سارے, جو پتہ ہو ایک روٹ پہ چلیں ہر روز, جو غریب علاقے ہیں, تاکہ وہ جب وہاں رکتے جائیں اور جو لوگ بیچارے کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ رات کو بھوکا سوئے. تو یہ بھی ایک میری خواب ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں تھیں. ریاست مدینہ کے اندر انسانیت تھی, ایک انسانیت کا نظام, ایک فلاحی ریاست بنی تھی. پیسے نہیں تھے ان کے پاس تھا, لیکن انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک انسانیت کا نظام بھی بنانا تھا اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا وہاں. اور ہم جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ جب بھی وہ اوپر آیا ہے تو وہ ان دو وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر جا کے تو تب وہ واپس اوپر آئے جتنا بھی نیچے گرتا گیا ہو. اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان, جو بھی قوم ان اصولوں کے اوپر چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. تو آج جو آپ قومیں اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ جب سٹڈی کریں گے ان کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اصولوں پہ چلے گئے ہیں جو کہ مدینہ کے اصول تھے. آپ اسکینڈینیویا میں جا کے دیکھیں, آپ کو حیرت ہوگی. جب محمد عبدو ایک بہت بڑا مسلمان اسکالر تھا, جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ, آج سے کوئی 125 سال پہلے مصر سے وہ گیا, تو اس نے کہا یورپ میں یہاں تو مجھے کوئی مسلمان تو نہیں نظر آئے, لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور جب واپس مصر گیا کہتا مسلمان تو بہت ہیں, بہت کم اسلام ہے. تو اللہ کے نے تو اصول بنائے ہوئے ہیں, جو اصولوں پہ چلے گا اللہ کی برکت بھی آئے گی اس قوم پہ, اس قوم کو عزت بھی ملے گی. تو میں آج آپ کو مبارک دیتا ہوں پھر سے, یہ جو آپ نے بہت زبردست جلوزئی میں انیشیٹو کیا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے نوشہرہ میں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار کم آمدن والے افراد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. معاشرے کی پہچان امیر لوگوں سے نہیں ہوتی, طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہی قانون کی بالادستی ہے. انہوں نے کہا کہ شوگر مافیا لوگوں کو مہنگی چینی بیچ کر منافع کما رہا ہے. حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہر آدمی کو گھر بنا کے دے. ہماری حکومت نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں. نوشہرہ کی 9800 کنال میں ہاؤسنگ اسکیم بنے گی. شہر پھیلتے جائیں گے تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا. وقت کی ضرورت ہے کہ اونچی عمارتیں بنائی جائیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شوگر سکینڈل پیش ہوئی ہے. نیب راولپنڈی نے صوبائی وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال اور سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کو طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق میاں اسلم اقبال کو 4 مئی کو نیب راولپنڈی کے آفس طلب کیا گیا ہے. نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم میاں اسلم اقبال سے تفتیش کرے گی. میاں اسلم اقبال پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. میاں اسلم اقبال کو 2018 سے 2019 پر شوگر پر دی جانے والی سبسڈی کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے. نیب شوگر سکینڈل کی تحقیقات منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کر رہا ہے. یہ آپ کے لیے سبق ہے کہ جب تک فیصلے پر دستخط نہ ہو اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک فیصلہ نہ پڑھیں کلائنٹ کو ہرگز نہ بتائیں. سماعت کی تفصیلات کیا ہیں, کیا کارروائی ہوئی اس سماعت میں, جانیں گے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عابد خان. عابد, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل جی, شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے سماعت کی. شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر طارق نے دل کو کہا کہ جو ہے ان کا ایک جج نے اناؤنس کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ریورس کیا گیا, جس کی پہلے ان کی کبھی مثال نہیں ملتی. انہیں اس بات میں یقیناً افسوس کا انہوں نے اظہار کیا, جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارک دیے کہ یہ آپ کے لیے سبق ہے, جب تک فیصلے پر دستخط نہ ہو اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا, آپ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جب تک آپ فیصلے کو خود نہ پڑھیں اس وقت تک جو ہے وہ کلائنٹ کو کنوے نہ کریں. اس پر عدالت نے اس عدالت سے اعظم نذیر طارق نے یہ بھی سزا کی کہ اس کیس کی ری ہیئرنگ نہ کی جائے, بلکہ دونوں ججز کے فیصلے دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ بطور ریفری بینچ سنایا جائے. اس پر عدالت نے قرار دیا کہ ہمیں بھی تو سمجھایا جائے کہ پورا یہ کیس کیا ہے, اس کے بعد ہی ہم اس پر اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں. شہباز شریف کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف پر کسی بھی قسم کی منی لانڈرنگ کا کوئی الزام نہیں, ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ٹیسیاں نہیں آئی, باوجود جو ہے انہیں
गुज़श्ता 6 माह से गिरफ्तार रखा गया है। नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि इनके बच्चों को और इन्हें जो है वो विरासत में सिर्फ रमजान शुगर मिल आई, उसके बाद जितनी भी दौलत और जायदादें बनाई गई थी वो सब की सब अवामी ओहदों के दौरान बनाई गई। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज के अकाउंट में चीटीज आई और उसमें से हिस्सा जो है वो शहबाज शरीफ को भी मिला। इस पर जो है वो अदालत ने आज अपने जो है वो दलाइल, जो शहबाज शरीफ के वकील थे उन्हें दलाइल देते रहे। दलाइल देने के बाद जो है उनका ये कहना कि अदालत के हवाले से अपना फैसला सुनाया। ताहम अदालत ने आज जो है इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। कल अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर को हिदायत की है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर, जिसके बाद जो है वो लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस हवाले से अपना फैसला जो है वो जारी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद। और अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजियां थम न सकी। मुहलिक वायरस ने 24 घंटे में मजीद 148 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुल्क भर में 47,301 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। मर्दान में 91% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भरे हुए हैं। गुजरांवाला में 88% वेंटिलेटर्स और 85% ऑक्सीजन बेड पर कोरोना मरीज हैं। मुल्तान में 85% और लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। पेशावर में 71%, नौशहरा में 68% और सवात में 66% मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। कराची में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है, जहां SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में कोविड की तीसरी लहर के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन के उसूल के लिए मुख्तलिफ मराकज पर राब्ता कर रही है, जहां SOP पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को वैक्सीन मामूल के मुताबिक फराहम की जा रही है। अच्छा इंतजाम भी है यहाँ पे, इतना टाइम भी नहीं लगता, लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ना चलना पड़ेगा ना उतरना चढ़ना पड़ेगा, कार में ला के मेरे को लगा के इतना सहूलत है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम काबिल इत्मीनान हैं। वैक्सीन करवानी चाहिए, जैसे हमें मैसेज आया हम तो फर्स्ट टाइम ही उसी दिन ही कोड मिला और आके लगवा ली। आज दूसरे भी इंजेक्शन 3 हफ्ते के बाद लगवाई और कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। माहिर सेहत कहते हैं कोविड की तीसरी लहर के मौके पर शहरियों को हुकूमत की जानिब से कायम करदा मराकज पर अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करनी चाहिए ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन निशान महबूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। पंजाब के 13 अजला के स्कूल्स में बच्चों के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। पहली से 8वीं जमात के 50 लाख से ज़ायद बच्चों का इम्तिहान 7 जून से लिया जाएगा। इम्तिहानात का सिलसिला 25 जून तक जारी रहेगा। रिपोर्ट कार्ड 30 जून को जारी किए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां 1 जुलाई से होंगी। पेपर 50 नंबर का होगा, 50 नंबर होमवर्क के होंगे। इम्तिहानात के लिए डेट शीट का बाकायदा ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में O लेवल A लेवल तलबा के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। वफाकी वजारत तालीम ने जवाब जमा करा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि NCOC के फैसले के मुताबिक इम्तहानात की इजाज़त दी गई। O लेवल A लेवल इम्तहानात का इनेकाद पॉलिसी फैसला है। सूबाई वज़राए तालीम के मुश्तरका इजलास में भी यही फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप वफाक से हिदायत लेकर दलाइल दे दें। अदालत ने फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला को 22 अप्रैल को दलाइल देने की हिदायत की है। लाहौर में कई रोज के बाद तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल हो गई। कोरोना के बायस बंद होने वाली मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस भी शुरू हो गई है। लोगों ने ट्रैफिक बहाल होने और सड़कें खुलने पर सुख का सांस लिया। लाहौर में गुज़श्ता 9 रोज से बंद मुख्तलिफ सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। चौक यतीम खाना, समनाबाद, फिरोजपुर रोड, शाहदरा, दरोगेवाला और बट्टा चौक समेत दीगर सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक बंद होने से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। ऑफिस आने जाने के लिए बहुत आसानी हो गई है, नहीं तो बहुत दुश्वार का सामना करना पड़ रहा था। ट्रैफिक की वजह से रुकना, इंतज़ार करना, फिर बड़े मसले मसाइल हो रहे थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ट्रैफिक बिल्कुल खुल गया। ऑफिस से लेट हो जाते थे, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा हॉस्पिटल की तक नहीं पहुंच पाते थे, प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था बहुत। कोरोना के बायस मार्च में बंद की जाने वाली बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बस चलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदी से मुश्किलात का सामना रहा। सही है पहले की निस्बत तो। पहले जहाँ पे हमें आधा घंटा लगता था, अब 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अब जो हालात जो है मामूल पे आ गए हैं, अल्लाह करे इस मुल्क की अल्लाह ताला सलामती रखे, इस मुल्क में अमन चैन रहे।
शहर की सड़कें बंद होने से जहां अवाम को मुश्किलात का सामना रहता है, वहां मरीजों की जिंदगियों को भी खतरात लाहिक रहते हैं। हुकूमत ट्रैफिक की रवानी के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन मेहताब अली के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EODN reise nach Disney World zus par an.